السلام علیکم ناظرین، ASFE ورلڈ ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام کلچرل ڈائیورسٹی ڈے کے نام ہے، جو کہ آج یعنی 21 مئی کو عالمی طور پر منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس دن کا مقصد ایک دوسرے کی ثقافت، رنگ، نسل، زبان، مذہب اور وہ تمام چیزیں جن کی بنیاد پر آج کا انسان تقسیم ہے، ان کے درمیان تفریق ہے، اس تمام امپیکٹ کو کم کرنے کا مقصد ہے اس دن کا۔ اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ہیں، علی عمران صاحب جو کہ ماہر انسانی حقوق ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منیر احمد صاحب جو کہ سماجی اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ سر ویلکم، خوش آمدید آج کے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ علی عمران صاحب، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ دنیا میں ثقافتی مسائل کو ہم کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ ASFE ٹی وی کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ آج کی نشست کو رکھا اور گفتگو کو رکھا۔ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یہ ایک کی ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ، اور ہم اگر گلوبل لیول پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے یہ وہی معاشرے ہیں جنہوں نے اپنی کلچرل ڈائیورسٹی کو اپنی پاور کے طور پہ استعمال کیا ہے، نہ کہ ڈویژن کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو بہت سارے ڈیولپ نیشن کو ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری نیشنز تو ایسی ہیں جو کہ لینڈ آف امیگرینٹس ہیں، جو مختلف کلچر سے آئے ہوئے لوگوں کے ہیں، اور اپنے کلچر کے اندر بھی اگر ان کے مختلف گروہ یا گروپس ہیں تو انہوں نے اس کو تقسیم کی سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنایا اس کا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم جب آزاد ہوئے 1947 میں، تو ہمارے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ ہم نے اپنی کلچرل شناخت جو ہے وہ کیا رکھنی ہے۔ کیا ہم نے اپنی کلچرل شناخت جو ہے وہ 47 سے پہلے کی شناخت کے ساتھ جوڑ کے رکھنی ہے، یا ہم نے الگ سے اپنی شناخت کو رکھنا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں 47 کے بعد جو ہم نے اپنی ثقافتی شناخت کو ہم نے بہت سارے پہلوؤں سے کوشش کی، اس کو یونٹی کے پرسپیکٹیو میں لانے کی کوشش کی، پاکستانیت کی بات کی۔ اب کلچرل ڈائیورسٹی کے حوالے سے دو اس وقت تھیمز ہو سکتے ہیں، دو ڈائریکشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سوپ باؤل اپروچ اپنائیں، جس میں آپ کہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ یک رنگ ہو جائیں، یک نسل ہو جائیں، یک لباس ہو جائیں، یک زبان ہو جائیں۔ تو ایک یہ اپروچ ہے، اور دوسری اپروچ جو ہے وہ سیلڈ باؤل اپروچ ہے، جس میں وہ سارے رہے اسی باؤل کے اندر لیکن وہ اپنی شناخت، اپنا رنگ، اپنی خوشبو، اپنا ذائقہ وہ برقرار رکھ سکیں۔ تو اس وقت میرے خیال میں ہمیں جس اس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری جو زبانیں اور ثقافت کے لوگ ہیں ان کو ہم تقسیم سمجھنے کی بجائے ہم اس کو اپنی پاور سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے ہم ڈائیلاگ اور ڈیولپمنٹ کی طرف موو کریں۔ آپ نے جس طرح پاکستان کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کلچر اور ریلیجن میں کس حد تک ان میں ایک کنیکشن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایونٹ ایسے مناتے ہیں پاکستان میں اور ہم اس کو اپنے کلچر سے جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہمارے مذہبی کچھ لوگ ہیں وہ اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا ہے کہ ایک ہے انڈیجنس کلچر جو آپ کے یہاں پہ لوکل کلچر ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے جو خطے ہیں ان کی ثقافت ہزاروں سالوں پہ مبنی ہے۔ آپ انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھ لیں، آپ گندھارا سویلائزیشن دیکھ لیں، آپ ہڑپا کی سویلائزیشن دیکھ لیں، ہزاروں سالوں پہ محیط ہے۔ یہاں رہنے والی قوموں کے اپنے ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، لیکن یہی سوال جو ہے وہ بنیاد بنا 47 میں جب ہم نے کیا کہ کیا ہمیں اپنی مقامی ثقافت کو، انڈیجنس کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے، یا پھر ہم نے اس کو پاکستانیت کا رخ دینے کے لیے اس کے اوپر مذہب کا رنگ بھی دینا ہے، اور کیا ہمیں جو باہر سے آئے ہوئے ثقافتی ہیں وہ چاہے افغانستان سے ہوں، چاہے سینٹرل ایشیا سے ہوں، چاہے عرب سے آیا ہوا کلچر ہے، تو کیا ہمیں اس کلچر کے اندر ڈھل جانا ہے؟ تو یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہمیشہ رہی ہے، جس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے جو نیشنلسٹ خاص طور پہ ہیں کہ ہمیں اپنے اوریجنل کلچر کے ساتھ اگر ہم سٹک رہیں گے تو ہم بہتر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں۔ لیکن دوسری طرف دوسرا گروہ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ مذہب اور کلچر جو ہے ان کو ملا کے چلنا چاہیے، اور مذہبی جو کلچر ہیں باقی دنیا میں ان کلچر کا انفلوئنس یہاں پہ بھی لینا چاہیے۔ صحیح۔ نیر صاحب، آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ کلچرل امپیریلزم
یہ کیا چیز ہے، ذرا اس کو مجھے تھوڑا سا کریں. یار کلچرل امپیریلزم کسی بھی ثقافت کے جو بنیادی خد و خال ہیں کہ وہ اس کو آپ کتنا اپنے اوپر آپ لیتے ہیں، کہ کیا آپ جو ایک ریجڈ آپ کے رویے ہیں آپ ان کو لے کے چلتے ہیں یا اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں. اب ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر پاکستان کے اندر اور ہمارے جیسے دوسرے ملکوں کے اندر صرف جو اس کی پرفارمنگ آرٹس ہے اس کو ہی ثقافت سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی ہمارا کوئی فوک ڈانسز ہیں، ناچ گانا ہے، میوزک ہے، حالانکہ سب سے جو بنیادی بات ہے ثقافت میں وہ آپ کی زبان ہے، پھر آپ کا رہن سہن ہے، بول چال ہے اور برتاؤ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے. یہ بیسک بنیادی طور پر یہ 5 اجزاء ہوتے ہیں کسی بھی ثقافت کے. اور ثقافت کوئی سٹیگنٹ یا ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، بتدریج اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو بھی آپ نے کی تھی کہ مذہب اور ثقافت کی، کہ کچھ ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر اپنے حساب سے اپنی ثقافت کا ہے. بنیادی طور پر پہلے لوگ کسی خطے کے اندر رہتے ہیں، ان کی کوئی زبان، کوئی بود و باش، کوئی بول چال، برتاؤ، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. مذہب اس کے بعد آتا ہے. اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں، سٹون ایج میں چلے جائیں، تو اس وقت کس کا مذہب تھا؟ اور اگر ہم اسلام کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تو ابھی کوئی 2-2.5 ہزار سال پرانی بات ہے. تو اگر ہم مہر گڑھ سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے کی زبان، بود و باش، رہن سہن وہ کیا تھا، ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے. وہ کوئی 7,500 سال پرانی بات ہے. اس سے اب پیچھے آ جائیں، پھر آپ گندھارا سویلائزیشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہے، ہم اس کے بھی والی اور وارث ہیں. لیکن اگر بدھزم کی اگر تہذیب کو دیکھیں، ان کی ثقافت کو دیکھیں، ان کے رہن سہن، بود و باش کو دیکھیں تو وہ بہت مختلف تھا. اسی طرح ہڑپا کی جو سیاست ہے، موئنجو ڈارو سے آپ کو ڈانسنگ گرل ملتی ہے اور یہ ساری صورتحال. پھر اگر ہم صرف اسلام کو ہی اپنا جو ہمارا دین ہے اس کو دیکھیں تو کیا ہمیں کوئی ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ یہاں پر کسی تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تفریح اور میوزک اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی شادی کے خوشی کے موقع پر وہ چلے گئے تو وہاں پہ بہت ساری خواتین دف کے اوپر کوئی گیت گا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں وہ چپ کر گئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ابھی تو یہ خواتین جو ہیں وہ دف کے اوپر کوئی گیت گا رہی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کے احترام میں چپ کر گئیں. انہوں نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے تو ان کو گانے دیں. اور مطلب اس طرح کی صورتحال. اور اگر ایک اور دوسری چیز دیکھیں مذہب آپ کو کچھ کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف ایتھکس بتاتا ہے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اندر رہ کر اب اس کو آپ بہت زیادہ آپ اس کو ریجڈ بنا لیں، آپ اس میں سے فلیکسیبلٹی تلاش کر لیں، لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیں اور یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز. تو سلمان یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سب سے پہلے ہم اس خطے کے لوگ ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس خطے کی اپنی ثقافت کیا تھی. ہمارے اوپر گندھارا سویلائزیشن کا اثر ہے. پھر یہ خطہ پوٹھوار میں جیسے اگر ہم یہاں پہ رہتے ہوئے تو خطہ پوٹھوار کا اپنی ایک ثقافت ہے. ہم تھوڑا سا پنجاب کی طرف کو چلے جائیں، وہاں کی اپنی ایک ثقافت ہے. جھنگ کی اپنی ثقافت ہے، ملتان کی اپنی ثقافت ہے، گلگت بلتستان کی اپنے ثقافت ہے، آزاد کشمیر کی اپنی ہے. وی آر اے بوکے آف ڈفرنٹ کلچرز اینڈ ڈائیورسٹی آف کلچر از لائک اے بوکے. آپ نے اگر للی کے پوز میں لگے ہوئے ہیں، گلاب لگے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے اس کے اندر فلاورز لگے ہوئے ہیں، تو اگر صرف ایک ہی ٹون کے لگے ہوئے ہوں تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی رنگ کے پھولوں کو پسند کرتے ہیں. جب زیادہ ہوتے ہیں تو اٹ لکس مور اٹریکٹیو. تو ہمیں یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اور اب بتدریج تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچرل انفیوژن بھی آپ کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو جو آپ کی کلچرل انویژن ہے وہ اب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب جیسے ہم لباس کی بات کر رہے ہیں تو کون سا لباس ایسا ہے
جو آپ کی معاشرت، آپ کی تہذیب سے ریلیٹ کرتا ہے. آگے ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا منیر صاحب آپ تو شلوار قمیض پہنتے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے پینٹ کوٹ ٹائی، تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا یار شلوار قمیض جو ہے وہ اسلام کا لباس نہیں ہے. اسلام کا لباس تو یہ ہے کہ یہاں تک آپ کی کونیاں کور ہوں اور آپ کے گھٹنے کور ہوں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو اسلامی لباس تو وہ ہوا. پھر یہ لباس جو ہے شلوار قمیض یہ ہمارا یہاں کا لباس ہے. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فوک وزڈم ہے وہ ہمارے یہاں کی ہے، جو فوک ڈانسز ہیں، کلچر ہیں، زبان ہے، بیت ہے، شاعری ہے، وہ ہماری یہاں کی ہے. تو بہرحال کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ان کا ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس ڈائیورسٹی کو، اور کوئی بھی تہذیب سلمان اور کوئی بھی ثقافت جو ہے وہ کم تر نہیں ہوتی. بالکل ایسا آپ کسی کو کم تر نہ سمجھیں، اور دوسرے کی تہذیب کو بھی، اگر مجھے انگریزی بولنی آتی ہے تو مجھے پشتو بولنے والے کو یا کشمیری بولنے والے کو یا بلتی بولنے والے کو یا شینا بولنے والے کو، یا اگر میں پینٹ کوٹ ٹائپ پہنتا ہوں تو مجھے سر پہ ٹوپی رکھنے والے اور شلوار قمیض پہننے والے کو حقیر نظر سے یا کمتر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن سر دیکھیں اس چیز کی اویئرنیس ہمارے ملک میں کافی کم ہے، تو یہ لوگوں میں اویئرنیس پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یار دیکھیں اس میں سلمان ہم نے بہت چند سال پہلے ہم نے نیشنل کلچرل ڈائیورسٹی فیسٹیول شروع کیا تھا. صحیح. اور اس میں ہم مختلف جگہوں سے، پنجاب سے یا سندھ سے، کے پی سے، گلگت بلتستان، وہاں سے مختلف طرح کے جو ثقافتی نمائندے تھے ان کو ہم لاتے تھے. اس کے اوپر کلچر ڈائلاگ بھی کرتے تھے. یہ 3 دن کا فیسٹیول ہوتا تھا. ابھی ہم نے کچھ وقت پہلے یہ بھی دیکھا کہ جو مادری زبانوں کا فیسٹیول ہے، اور وہ بھی میلہ ہونا شروع ہوا اسلام آباد کے اندر، جس میں مختلف جگہوں سے، کیونکہ اسلام آباد جو ہے یہ وفاق کی علامت ہے، اور یہاں پر مختلف جگہوں سے آنا، ان کا اپنے زبان کے اوپر بات کرنا، اس کی ترویج کے اوپر بات کرنا، اپنے لباس کے اندر آنا، یہ ایک بہت ایک انفرادی تجربہ تھا، منفرد تجربہ تھا. اور اس کی وجہ سے بھی ایک کلچرل ہم آہنگی ابھی پیدا ہونا شروع ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے درمیان میں کووڈ بھی آیا اور پھر بہت دوسرے مسائل. بالکل کووڈ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی سرگرمیاں تھوڑی سی ذرا کم، تھوڑی کیا بالکل ہی ختم ہو گئی. پھر ایک اور وجہ بھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو کارپوریٹ ہے سیکٹر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرے. ان کا جو CSR کا وہ ہے، اس پہ وہ عام طور پہ ماحولیات کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے کچھ انیشیٹوز ہیں، لیکن کلچرل ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنے کا ایک کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے. بالکل، یہ بیسیکلی یہ ایک پوری انڈسٹری ہے، کلچر انڈسٹری کہتے ہیں یا آرٹس انڈسٹری. کووڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں سر، کافی نقصان ہوا. 2 سال 3 سال یہ بالکل کوئی ایونٹس وغیرہ نہیں ہوئے، چونکہ جس طرح بات کی میں نے کہ یہ پوری انڈسٹری ہے. ایک UN کی رپورٹ کے مطابق جو سالانہ 3% GDP ہے وہ آپ کا آرٹس اور یہ کلچر انڈسٹری سے جنریٹ ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی $2250 بلین US بنتا ہے، اور تقریباً 29.5 ملین جابز اس سے کریٹ ہوتی ہیں. تو کووڈ کے بعد بھی ابھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے یہ ابھی ایونٹس اور یہ جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ شروع نہیں ہوئی. کتنا ٹائم لگے گا ان ساری چیزوں کو ریکور ہونے؟ دیکھیں جہاں تک کووڈ کی بات ہے سلمان، تو کووڈ یقیناً ایک مشکل وقت تھا اور پوری دنیا نے اس مشکل وقت کو فیس کیا ہے، لیکن اسی کووڈ کے اندر سے جو ہے وہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز اور ایونیوز بھی نکل کے آئے ہیں، جہاں پہ بہت سارا شفٹ جو ہے وہ اس وقت چلا گیا ہے انٹرنیٹ بیسڈ ٹیکنالوجی کے اوپر. اور ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران بھی جو ہے وہ ہمارا جو بہت سارا کام ہے، جو بہت ساری انفارمیشن ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈفرینٹ میڈیمز کے تھرو کووڈ کے دوران بھی جو ہے وہ آسان رہا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سچویشن اس وقت کووڈ سے پہلے کی تھی، کووڈ کے دوران تھی یا کووڈ کے بعد تھی، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ریاست کا مزاج طے کرنا ہے کہ کیا آپ کلچرل ڈائیورسٹی کو آپ ایبزارب کرتے ہیں، اور ریاست کی ڈائریکشن جو ہے وہ کلچرل ڈائیورسٹی کو ایبزارب کرنے کے اوپر ہے. ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ثقافتی جو شو ہو رہے ہیں یا ثقافتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں،
اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اٹیک ہوئے اور کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا جو ایسے ایونٹس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ بھی ہمارا ہے جہاں پہ مذہبی لوگوں کا خیال، جیسے منیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہم نے یہ کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دینی. تو ریاست کو اپنا مزاج طے کرنا ہے کہ ہماری جو یہاں کی کلچرل ڈائیورسٹی ہے کیا ہم اس کو اپنی پاور بناتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، یا ہم اس کو ڈیوائڈ کے طور پہ جو ہے نا. اس وقت جو بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ریاستی لیول پہ اس امر کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا اور لوکل کلچر کو اس طرح سے ریاست کے سطح کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے رہنے والے مختلف گروہ جو ہیں وہ آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں اور وہ اسی اپنے کلچرل آئیڈینٹی کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دوسرے کے کلچر کے اوپر کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کلچرز کے ساتھ وہ مکس بھی نہیں ہو رہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم پری کووڈ پوسٹ کووڈ ٹائم دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم کلچرل ڈائیورسٹی کو کیسے ایک پاور کے بیسیکلی یہ جو ڈیجیٹل دور آنے کی وجہ سے گلوبل کلچر بن گیا، اس کی وجہ سے جو باقی کلچر ہیں چھوٹے وہ نگلیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ گلوبلی جو ہے وہ ایک یونی کلچر گلوب تو ہے نہیں. یہاں پہ کچھ نیشنز ہیں وچ آر ہائر ان نمبر، ان کی ثقافت جو ہے وہ بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جن کی ثقافت ایک چھوٹے علاقے تک، ایک خاص گروپ تک لوگوں تک محدود ہے. تو ہمیں یو این کے لیول پہ بھی ہم یہ باتیں ہوتی ہیں، گلوبل لیول پہ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر کلچر کے اندر جو زبان ہے، لباس ہے، ہمیں پہلے تو اس کو ایک بنیادی حق کے طور پہ ماننا پڑے گا کہ کوئی شخص کوئی بھی کلچر جو اس کا ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے تو یہ خلاف قانون نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی منیر صاحب نے بات کی ہے، ضروری نہیں ہے، کلچر ایوالو بھی ہوتے ہیں اس میں، اور کلچر انفیوژنس بھی ہوتی ہیں. مثلاً ہمارے یہاں پہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، ہمارے دیہاتی علاقوں میں بہت رواج تھا کہ ہم دھوتی باندھتے تھے اور کرتا پہنتے تھے اور سر پہ پگڑی باندھتے تھے، اور میں اگر وہ نہیں باندھ رہا ہوں تو یہ میری چوائس ہے. ٹھیک ہے. تو میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ثقافت کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. صحیح. تو آپ اگر جس کو جہاں کا جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ اس کو اپنا، اگر کوئی شخص اپنی ثقافت کو پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کیا جانا چاہیے، نہ کہ آپ جبر کر کے اور کہیں کہ آپ لازمی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار باندھیں یا آپ لازمی جو ہے وہ سر پہ ٹوپی لیں. بالکل. سلمان، اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے سوال کیا تھا کلچرل امپیریلزم، تو میں نے کہا تھا کہ ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی کی ابھی علی عمران نے بات کی ہے کہ دیکھیں آزادی دیں، سانس لینے دیں لوگوں کو. آپ اگر اپنے دین سے ہی سیکھ لیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھ لیں، وہ بھی تو دوسروں کو آزادی دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ بالکل. ہر ایک کو دیکھیں، اگر آپ اسلام کے دعوے دار ہیں تو آپ کو اس کے حوالے سے ابھی دیکھیں جہاں جہاں پر مذہبی شدت پسندوں کی کہہ لیں کہ حکومت ہے یا ان کا وہاں پہ روب و دبدبہ ہے، وہاں پر کلچر بالکل ختم ہو گیا ہے. یار لوگوں کو ان کی مرضی سے سانس لینے دیں. ہاں جہاں پہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ سے باہر نکلتے ہیں، ان ایتھیکل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی طریقے سے سمجھایا جانا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جب گلوبل ولیج ہے تو بہت سارا دوسرا کلچر جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں آئے گا، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کتنا اڈاپٹ کرنا ہے، کتنا اڈاپٹ نہیں کرنا. ہمارے ہاں ایڈوکیسی ماڈل موجود ہے اور اس کے تحت ہم ڈیموکریٹک ماڈلز موجود ہیں، ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹائم آج کے پروگرام کا ختم ہو گیا. بہت اچھی ڈسکشن رہی، کافی ہم نے اس سے سیکھا، اور میرے خیال سے ان تمام چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے کافی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کوئی کلچر پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں سے جس کو اچھی چیز لگ رہی ہے. اگر مجھے کسی کی فلم اچھی لگ رہی ہے یا مجھے کسی کا گانا اچھا لگ رہا ہے یا کوئی زبان اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو اپنا سکتا ہوں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے ہوسٹ سلیمان مبشر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.